السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وفي مقام آخر قال الله تعالى یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ سامعین محترم، تقوی کا لفظ ایک جامع اور مانع لفظ ہے جس نے اپنے اندر بہت سے معنی کو سمیٹ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اتقوا اللہ کے الفاظ کو ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے۔ اسی طرح سود کے ضمن میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور جو سود رہ گیا ہے، پیچھے باقی رہ گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ خطبۃ الحاجہ میں جو 3 آیات مبارکہ پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی یہی ہے، تقوی کی نصیحت کی گئی ہے۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے اس طرح ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ خطبۃ الحاجہ میں دوسری پڑھی جانے والی آیت سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ پہلی آیت میں ہی اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے فرما دیا اے لوگوں، تمام انسانیت اللہ رب العالمین سے ڈر جائے جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تیسری آیت سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور سچ سچ سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ اسی طرح اور مقامات پر بھی اللہ رب العالمین نے تقوی کی نصیحت کی ہے۔ سورۃ الاحزاب کے آغاز کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان کیا یا ایھا النبی اتق اللہ، نبی اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ بھی اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں۔ تقوی کا لفظ ایک جامع اور مانع لفظ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک اثر نقل کیا ہے، فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چل کر گئے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ان کے پاس جا کر کہنے لگے اے ابی بن کعب، مجھے اس لفظ تقوی کے بارے میں سمجھا دیجئے، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، تقوی کہتے کسے ہیں؟ اب آپ دیکھیں اس بات پر غور فرمائیں، جو سوال کر رہا ہے وہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگاؤ، آج کے دور کے مطابق کوئی اور عالم ہو، کوئی اور عالم اور اس کا علم ہو، ترازو کے ایک پلڑے پر اس عالم کے علم کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کو رکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے علم کے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے علم کا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، اور دوسری طرف جن سے سوال کیا جا رہا ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے،
ان کا بھی بہت مقام ہے، بہت شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ سیدنا عبی رضی اللہ عنہ کو اپنا قرآن سنائیں۔ جب سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین نے میرے بارے میں کہا ہے کہ سیدنا عبی کو قرآن سناؤ، تو سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ زار و قطار رو گئے کہ اللہ رب العالمین نے عرش پر میرا نام لیا ہے، زار و قطار رونے لگے۔ پھر سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تقوی کا معنی کیا ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سوال کیا، کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں، دائیں طرف بھی خاردار جھاڑیاں ہیں، بائیں طرف بھی خاردار جھاڑیاں ہیں، چلنے میں، راستہ عبور کرنے میں بہت دشواری اور دقت ہو رہی ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، بہت سے ایسے مقامات آئے ہیں جہاں مجھے یہ دیکھنے پڑے ہیں، جہاں پر بہت خاردار جھاڑیاں موجود ہیں۔ سیدنا عبی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی مثال بھی خاردار جھاڑی کی طرح ہے، اس سے اسی طرح بچنا ہے، اس دنیا سے اسی طرح بچنا ہے جس طرح اس راستے سے بچا جاتا ہے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ تقوی کہتے اس بات کو ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ تو اللہ رب العالمین تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز دے دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لفظ تقوی کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔